السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل خیر خبر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اناؤنس کی گئی پروبیشن اینڈ پیرول آفیسر کی سیٹس کی ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بہت سنجیدہ ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم سلیبس کی طرف، جو کہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر اس اشتہار کے اندر یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے یہ سلیبس دیا گیا تھا، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایم سی کیوز بیسڈ 100 مارکس کا کوشچن ہوگا اور آپ کو 90 منٹس کے اندر جو ہے نا وہ پیپر حل کرنا ہوگا۔ اور یہ جو پیپر ہے یہ 4 سیگمنٹ کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اس میں پہلے جو 25 ایم سی کیوز ہوں گے وہ کور سبجیکٹ سوشل ورک یا سوشل ویلفیئر سے متعلق پوچھے جائیں گے۔ اگلے جو 25 سوال ہوں گے وہ کور سبجیکٹ سوشیالوجی سے پوچھے جائیں گے، اور اگلے جو 25 سوال ہیں وہ رورل سوشیالوجی سے پوچھے جائیں گے، اور جو لاسٹ 25 کوشچن ایم سی کیوز ہوں گے وہ جنرل نالج سے پوچھے جائیں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم اس سارے سلیبس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، یہ جسٹ ریویو تھا، یہ ریکیپ تھا پچھلی ویڈیو کا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ریکمینڈڈ بکس کی ایک لسٹ شیئر کی تھی، دیکھیں سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ پہلی بک جو تھی نا وہ انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی فار ڈگری کلاسز بائی عبدالمجید تگا صاحب۔ سیکنڈ بک جو تھی وہ پرنسپل آف سوشیالوجی بائی شنکر راؤ، یہ جن لوگوں نے ایم ایس سی یا ایم اے سوشیالوجی کیا ہوا انہوں نے یہ بک ضرور پڑھی ہوگی۔ اور تیسری جو بک ہے وہ سوشل تھیری یعنی ریسرچ، سوشل تھیری اینڈ ریسرچ فار ڈگری کلاسز، یہ بھی عبدالمجید تگا صاحب کی ہے۔ اور جو فورتھ نمبر پہ بک ہے وہ ہے سوشل ورک تھیری اینڈ پریکٹس بائی ڈاکٹر محمد خالد، یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی ہائیلی ریکمینڈڈ بک ہے آپ کے لیے۔ اور لاسٹ پہ جو ہم نے آپ کو ٹرک بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے پاک ایم سی کیوز، اس میں سوشیالوجی کا ایک لنک دیا گیا ہے، اس میں جو ہے نا تقریباً 1600 ایم سی کیوز جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں، آپ وہاں پہ جو ہے نا ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے کہ پریکٹس کس طرح کرنی ہے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیا یہ 100% اتھینٹک ایم سی کیوز وہاں پہ دیے گئے ہیں یا ان میں کچھ جو ہے نا وہ مسٹیکس ہیں، تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس بک کی طرف جو ہم نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے، اور یہ ہے انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی عبدالمجید تگا صاحب کی۔ ناظرین یہ بک جو ہے نا اس کا میں آپ کو جلدی سے اس کا ایک ریکیپ دیتا چلوں کہ یہ جو بک ہے یہ جو ہے نا 5 سیگمنٹ کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے فاؤنڈیشن آف سوشیالوجی سے متعلق۔ اب اس میں بیسک چیزیں جو سوشیالوجی کی ہیں، جیسا کہ سوشل سٹیٹس اور رول کیا ہوتا ہے، سوشل ایکشن کیا ہوتا ہے، سوشل ریسرچ کیا ہوتی ہے، سوشیولوجیکل تھیری کیا ہوتی ہے، یہ بیسک چیزیں، اور سوشیالوجی ہے کیا، اس سوشیالوجی کا ادر سبجیکٹ کے ساتھ ریلیشن کیا بنتا ہے، پہلے پارٹ میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ دوسرے پارٹ میں بیسکس آف سوسائٹی بتایا گیا جس میں سب سے اہم چیز کلچر ہے، دوسرا سوشل نارمز کیا ہوتی ہیں، ڈیوینس، سوشل کنٹرول، سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے، سوشل اسٹریٹیفیکیشن اور سوشل موبیلٹی کیا ہے، اور ان چیزوں کو، اور جو دیکھیں سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس بک کا جو ہے نا یہ بریف کنٹینٹ ہے۔ تو اگلے جو پارٹ ہے اس کا وہ سوشل انسٹیٹیوشن کے اوپر ہے، جو 5 سوشل انسٹیٹیوشن ہیں جن میں فیملی، ایجوکیشن، ریلیجن، اکنامک اور پولیٹیکل، ان کے بارے میں جو ہے نا یہ آپ جو بیسک چیزیں ہیں یہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ بہت ایزی بک ہے، چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں، کوئی کمپلیکیٹڈ سینٹینسز نہیں ہیں، بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ آپ اس کو جو ہے نا آسان طریقے سے ایک دفعہ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوتی جائے گی، اس میں کوئی ایسا اتنا پرابلم نہیں ہے۔ اگلا جو اس بک کا حصہ ہے وہ ہے کلیکٹیو بیہیویئر اور سوشل چینج کے اوپر۔ تو اس میں جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا کلیکٹیو بیہیویئر کیا ہوتا ہے، سوشل موومنٹس کیا ہوتی ہیں، سوشل اور کلچرل چینج کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس چیپٹر میں ڈسکس کیا گیا، آپ اس کو بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگلا جو اس کا لاسٹ جو اس کا سیگمنٹ ہے وہ ہے سوشل پرابلمز آف پاکستان کے اوپر، یہ بھی آپ تیاری کر لیں۔ یہ ناظرین دیکھیں کہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک دوسری بک نظر آ رہی ہوگی، یہ بھی پروفیسر
عبدالحمید تگا صاحب کی لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے سوشیولوجی اینڈ سوشل پرابلمز. اس بک کو میں آپ کو اسی لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا سوشل پرابلم آف پاکستان، باقی چیزیں تو اس کی تقریباً کنٹینٹ جو ہے نا یہ وہی ملتا جلتا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بک بتائی ہے انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی. تو اس میں مخصوص جو حصہ ہے وہ سوشل پرابلم کا ہے. سوشل پرابلم بڑے اچھے طریقے سے اس میں ڈسکس کیے گئے. آپ یہ بک بھی لے سکتے ہیں. یہ جو بک ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی ہائیلی ریکمینڈڈ بک ہے اور اس کا نام ہے سوشل ورک تھیوری اینڈ پریکٹس ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان. یہ ڈاکٹر محمد خالد صاحب کی لکھی ہوئی. وہ لوگ جنہوں نے ایم اے سوشل ورک کیا ہوا ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بک ہے. اس میں آلموسٹ سوشل ورک کے جتنے اسپیکٹ ہیں ان کو بہت ہی آسان طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کتاب کا جو کنٹینٹ ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ کا جو ریکمینڈڈ سلیبس ہے اسی کا کنٹینٹ بھی بالکل یہی ہے. تو میں آپ کو اس بک کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس بک کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے سوشل ورک کی ڈیفینیشن کے اوپر کہ سوشل ورک ہوتا کیا ہے. اس کے بعد سوشل ورک اور ادر سوشل سائنسز کا آپس میں کمپیریزن کیا گیا ہے. اور جو دوسرا پارٹ ہے وہ اس بک کا بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل کیس ورک کیا ہوتا ہے، سوشل گروپ ورک کیا ہوتا ہے، کمیونٹی آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے اور سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن اور سوشل ورک ریسرچ کے اوپر. یہ چاروں ٹاپک جو ہے نا یہ آپ نے اس بک سے تیار کرنے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جن کا ماسٹر ایم ایس سی سوشیولوجی میں ہے ان لوگوں کے لیے یہ بک بہت بڑی نعمت ہوگی. سوشل ورک والوں جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے آلریڈی شاید اس کو پڑھا ہوا ہوگا. اس کا جو پارٹ 3 ہے وہ سوشل لیجسلیشن کے اوپر ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس پارٹ 3 کے اندر جو مین ٹاپک ہیں اور اس سے ایم سی کیوز بھی لازمی آتے ہیں وہ فیملی ویلفیئر، چائلڈ ویلفیئر، یوتھ ویلفیئر، ویمن ویلفیئر اور ویلفیئر آف سینئر سٹیزن جس کو ہم ایجنگ کہتے ہیں، اور سروسز فار ڈسیبل پرسن اور لیبر ویلفیئر، میڈیکل سوشل ورک، سکائٹرک سوشل ورک، اور اس کے بعد جو ہے نا اسکول سوشل ورک اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز. یہ چیپٹر اس میں بہت اہم ہیں اور خاص طور پر اس میں جو رورل ویلفیئر کے حوالے سے ایک چیپٹر ہے تو اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو یہ بک آپ کے لیے بہت جو ہے نا زبردست ایک انشاءاللہ ایک اچھی جو ہے نا ایک چیز ثابت ہوگی آپ کو میکسیمم سکور کرنے میں. اس کے بعد اس بک میں جو پاپولیشن پرابلم ہے ایز اے سوشل پرابلم، جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. جووینائل ڈیلیکوینسی بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. یہ بک آپ تیار کر لیں. دیکھیں ناظرین اسکرین کے اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ وہ ویب سائٹ کا لنک، یہ وہ ویب سائٹ ہے جو ہم نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے پاکستان، یہ جو ہے نا پاک ایم سی کیوز کے نام سے. تو اس ویب سائٹ میں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 100% اتھینٹک ایم سی کیوز نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہوتا ہے کہ یہ ایم سی کیوز یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے آپ فوراً اسی ایم سی کیوز کو جو نا گوگل کے اوپر سرچ کر لیں. باقی یہ آپ کے لیے اوور آل بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی. آپ نے تیاری اس طریقے سے کرنی ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس میں 2 طریقے سے آپ جو ہے نا اپنے پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آن لائن ٹیسٹ جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں. ایک ٹیسٹ کے اندر 10 کویشچن ہیں، آپ جو ہے نا ان کا آنسر جو ہے نا پریس کریں اور فوراً آپ کو وہ جو ہے نا بتا دے گا کہ آپ کا آنسر جو ہے نا رانگ تھا یا صحیح تھا. تو یہ ایک لحاظ سے یہ پریکٹس ٹیسٹ بھی ہے. دوسرا جو ہے نا آپ یہاں سے اوور آل بھی تیاری کر سکتے ہیں ایم سی کیوز کی. اگر آپ کو کوئی شک ہو تو یہ جو بکس ہیں میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں ان سے آپ اس کو ٹیلی بھی کر سکتے ہیں اس کے جواب کو. تو یہ بھی آپ کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہاں سے جو ہے نا ایم سی کیوز جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا یوں سمجھیں کہ پاسٹ پیپر میں جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہاں سے بھی لیے گئے ہیں، ڈفرینٹ بکس سے بھی لیے گئے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں نے جو ہے نا محنت کر کے ایم سی کیوز جو ہے نا اپلوڈ کیے ہیں. آپ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ جو ویب سائٹ ہے آپ اس کو لازمی اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں. بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے جو ہے نا سوشیولوجی کے ایم سی کیوز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے پاس نوٹس بنا لیں تو یہ بھی آپ کے
لیے اچھا ہوگا۔ لاسٹ پہ دیکھیں جو آپ کے لیے ریکمینڈڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈکشنری جو ہے نا، جو ٹرمز ہوتی ہیں کسی بھی سبجیکٹ کی، جو مخصوص ٹرمز ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں اور وہاں سے MCQs لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ یہ آکسفورڈ ڈکشنری آف سوشیولوجی جو ہے نا، یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا اگر آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو پرچیز کر لیں۔ اور یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں جو کسی بھی سبجیکٹ کی کور ٹرمز ہوتی ہیں، یہ اچھے طریقے سے ڈیفائن کی گئی ہیں۔ آکسفورڈ کی بڑی اسٹینڈرڈ کی یہ ڈکشنری ہے، یہ آپ اپنے پاس، اس کو اتنی ان ڈیپتھ پڑھنا نہیں ہے، اس کو جسٹ دیکھنا ہے، اس سے ڈیفینیشن تیار کرنی ہے آپ نے۔ اللہ حافظ۔